الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج آپ کے پاس ایک پاورفل مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمات ہیں، بہت ہی پاورفل کلمات ہیں اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر کسی آدمی کو، کسی بھائی کو پریشانیوں نے، مصیبتوں نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو تو وہ اس وظیفے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کی ہر قسم کی مصائب و پریشانیاں، تکالیف، مصائب ساری دور ہو جائیں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی معمول تھا۔ انبیاء کرام علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس وظیفے کو کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 4563 حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک کے اوپر یہی کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے چیخہ نمرود کو گلزار بنا دیا تھا، گلشن بنا دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے آ کر خبر دی کہ مکہ کے کافر قریش مکہ جو ہے وہ لشکر تیار کر رہے ہیں جنگ لڑنے کے لیے، وہ مسلمانوں کے اوپر مدینہ شریف پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر یہی کلمات تھے۔ سرکار فرما رہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جب کوئی پریشانی آتی تو سرکار کا یہ بھی یہی معمول تھا۔ تو آئے بھائیو، اگر کسی کو کوئی تکلیف و پریشانی ہو تو اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لے۔ یہ صورت آل عمران کا آخری حصہ ہے، آیت نمبر 173 ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ کیا ہے کہ حسبنا اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، و نعم الوکیل، وہی بہت بڑا کارساز ہے۔ یہ وظیفہ اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ اس وظیفے کو روزانہ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ کم از کم اول آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو ہر نماز کے بعد کم از کم 11 بار پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جو آدمی اس وظیفے کو لگاتار مسلسل وظیفے کے طور پر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی ہر قسم کی پریشانیاں، تکلیفیں ساری کی ساری دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔